نوری نوری چہرے والیا بس دید کرا ایک باری تو سجدے او سر جھک لے میں جا بخشی امت ساری اے اللہ کے آقا یارو آج تے تو نہیں نگارے تو سجدے او سر جھک لے تو سجدے او سر جھک لے جو بچ گئی زندگی دل آتا ہے تیری نات سنے دھیان بجائے جو بچ گئی زندگی دل آتا ہے تیری نات سنے دھیان بجائے شاہ حسن حسین دینان دی گل بات کریں دھیان بجائے شاہ حسن حسین دینان دی گل بات کریں دھیان بجائے اور کیا جبرائیل نے سونے نو میرے سونے تیرے من موڑے نو میرے سونے تیرے من موڑے نو میرے سونے تیرے من موڑے نو ایکو سکھ ہے عربی جان پایا تیرے پیر چومے دھیان بجاوے ایکو سکھ ہے عربی جان پایا تیرے پیر چومے دھیان بجاوے شاہ حسن حسین دینانے دی گل بات کریں دھیان بجاوے کیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سب ڈنگ مارے بامے لکھ ماری ڈنگ یار جنے دھیان بجاوے سب ڈنگ مارے بامے لکھ ماری ڈنگ یار جنے دھیان بجاوے شاہ حسن حسین دیوانے دی گل بات کریں دھیان بجاوے جو بچ گئی زندگی دل آتے تیری رات سونے دھیان بجاوے اور علی آگیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے علی آگیا اثر میں واری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے میری جولی بچ تیرا سر ہووے تینو یار سامنے دھیان بجاوے میری جولی بچ تیرا سر ہووے تینو یار سامنے دھیان بجاوے شاہ حسن حسین دینانے دی گل بات کریں دھیان بجاوے اور کیا بات حسین نے سچا تیرے دال ہے یارانا کیا بات حسین نے سچا تیرے دال ہے یارانا باویں کوفہ تے باویں شام ہووے پہلا دین
دے دیا میں بھل جائے بھاوے کو پاتے بھاوے شام ہوئے پہلا دین دا دے دیا میں بھل جائے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا میں بجاوے اور واللیل دا وقت سہرائے والفجر دا حاکم چہرائے واللیل دا وقت سہرائے والفجر دا حاکم چہرائے والفجر دا حاکم چہرائے تیرے حسن نوے کھن لیا تھا قرآن کھلے دیا نے بھل جائے شالا حسن حسین دلانے دی گل بات کریں دیا نے بجائے جو بچ گئی زندگی دریا ہے تیری نام سنے دیا نے بجائے یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ آمین مولا تنام اضافی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر باغ میں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو
ہے ان کی ہماری ساری ضرورتوں پر کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی کرم کے موتی لوٹا لوٹا کر یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر اگر مقدر نے یاری کی اگر مدینے گیا میں خالد اگر مقدر نے یاری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر پتے بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا باتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی شیئے رات کا قدم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا کیا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا کیا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا کیا غیر سے کام انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا کیا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا کیا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساتھ ہی شیعہ رحمت کا کلام دان گیا
اور آج لیمن کی پناج مقدر مانگر سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين الراشدين المرشدين وأتباعه وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. گزشتہ جمعہ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ
اوحد المجتہدین، امام المسلمین، مؤسس فقہ اسلامی، اپنے دور کے مجدد اعظم، محی الدین محی سنت، حضرت کیا کہا جائے کہ دنیا کے کروڑوں اربوں اولیاء کاملین کے امام اور ہم سب کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، جن کا لقب ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مامردہ بندہ، آپ کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوئی تھی، تو آج اس کا میں دوسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے تقلید کا مسئلہ۔ سب سے پہلے یہ سنیے کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، اور تمام اہل سنت و جماعت کا ہر دور میں یہ اجماع رہا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے، جس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ ائمہ اسلام کی تقلید اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ضروری ہے۔ تو جو کسی امام کا مقلد ہوگا، جو کسی کی تقلید کرے گا، اس کو کہتے ہیں مقلد، اور جس کا مقلد ہوگا اسی کی نسبت سے اس کا تقلیدی نام بنے گا۔ مثلا پوری دنیا میں صدیوں سے اس وقت تک قرآن و حدیث پر عمل کے حوالے سے جن ائمہ کے منہج پر قرآن و سنت پر عمل کیا جاتا ہے وہ چار ہیں۔ امام ابو حنیفہ، بولیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کو عربی میں کہتے ہیں ائمہ اربعہ، چار فقہ کے امام، اس کا مفہوم ہے۔ تو جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں وہ کہلاتے ہیں حنفی، اور امام مالک کی تقلید کرنے والے کہلاتے ہیں مالکی، اور امام شافعی کے مقلدین شافعی، اور امام احمد بن حنبل کے مقلدین کا نام ہے حنبلی۔ تو فقہ چونکہ چار ہیں جو محفوظ ہیں، مدبر ہیں، اور ان چار ائمہ کے حوالے سے منسوب ہے، اس لیے ان چار کا نام لیا جاتا ہے اور ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو تمام دنیا کے تمام اہل سنت اپنے اپنے دور میں یہ لکھ گئے، یہ سمجھا گئے کہ ان اماموں میں سے کسی نہ کسی کی تقلید ضروری ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے جو ہے یہ سمجھنا پڑے گا کہ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے، تقلید کا معنی کیا ہے۔ تو تقلید کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے کسی کے گلے میں ہار پہنانا، کسی کے گلے میں ہار پہنانا، قلادہ کہتے ہیں عربی میں ہار کو جو گلے میں ڈالا جائے۔ تو تقلید کا مطلب ہوتا ہے لفظی ترجمہ ڈکشنری کے حساب سے کہ کسی کے گلے میں ہار ڈالنا، ہار کسی کو پہنانا۔ تو چونکہ جو کسی کی تقلید کرتا ہے وہ عملی طور پر یہ کہتا ہے کہ میں جو آپ سے وابستہ ہوں، تو اس سب کا صحرا آپ کے سر ہے، آپ کے گلے میں، تو یہ ہار کا مفہوم اس میں آ گیا۔
اب اس کا شرعی معنی سمجھیں. شرعی معنی شرعی اصطلاح کے مطابق تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو مان لینا. آپ میری مان لیں تو تھوڑا سا بولیں. کسی کی بات کو مان لینا، لیکن ہر مان لینا نہیں بلکہ دلیل کے بغیر. بولو. کسی کی بات کو دلیل کے بغیر مان لینا. اب اس کی دو قسمیں ہیں. دلیل کے بغیر مان لینے کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ دلیل بالکل کسی قسم کی کوئی دلیل ہو ہی نہ. دلیل کے بغیر ماننے کا یہ مقصد ہے دلیل اس طرح سے ہو ہی نہ، کسی قسم کی کوئی دلیل نہ ہو. اور دوسری صورت یہ ہے دلیل تو ہو لیکن ماننے والا دلیل مانگے بغیر مانے. سمجھ گئے؟ جاگتے میں یا نیند میں؟ جی. دلیل کے بغیر کسی کی بات کو مان لینا اس کو کہتے ہیں تقلید. اور اس کی دو شکلیں ہیں کہ دلیل ہی نہ ہو سرے سے، جب ہے نہیں تو مانگے گا کیا. اور دوسرا یہ کہ دلیل تو ہو لیکن جو کسی کی مان رہا ہے دلیل مانگے نہیں اس سے، اس پر اعتماد کرے. کیا کرے؟ اعتماد کر کے اس کی بات کو مانے. تو دلیل بالکل نہ ہو یہ ہے تقلید حقیقی. بولیے تقلید حقیقی. اور یہ حرام ہے. ایسی تقلید بالکل دلیل ہی نہ ہو، بنیاد ہی نہ ہو، اصل ہی نہ ہو، تو پھر کسی کی بات کو مانا جائے شرعی طور پر شرعی مسائل میں تو یہ حرام ہے. اور دوسری قسم دلیل تو ہو لیکن جو کسی کے پیچھے چل رہا ہے، کسی کی بات کو مان رہا ہے، اسے دلیل مانگنے کی ضرورت نہ ہو کیونکہ اس پر اعتماد کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقلید عرفی. تقلید عرفی. تو ہم جو تقلید کرتے ہیں یہ تقلید حقیقی نہیں کہ دلیل نہ اسے سے شریعت میں، بلکہ یہ تقلید عرفی ہے. تقلید عرفی یعنی ہم نے صرف دلیل مانگی نہیں، دلیل حقیقت میں موجود ہے تو عرف میں اس کو بھی تقلید کرتے ہیں، زیادہ اس کو تقلید عرفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا اب رہی یہ بات کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو ایک جملہ دوبارہ سننے پہلے شروع میں نے عرض کیا. شریعت پر عمل کرنے والے دو قسم ہوتے ہیں. بولو آج تو بولے کوئی مقدمہ نہ ہو گیا کوئی سونی نہ. شریعت پر چلنے والے دو قسم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ پڑھا لکھا نہیں بنتا، دوسرا یہ کہ پڑھا لکھا ہے. کیا پڑھا لکھا ہے اور دوسرا یہ کہ بالکل کچھ بھی نہیں پڑھا. اچھا اب جو پڑھا ہوا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ڈر کبھی چکر میں ڈال دیا، چکر میں پڑھیں گے تو چکر نکلے گا. مسئلہ ایسا ہی ہے. جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ یا تو ہوں گے مجتہد یا ہوں گے غیر مجتہد. مجتہد یا غیر. پڑھا لکھا تو ہے لیکن مجتہد نہیں، اور پڑھا لکھا ہے اور مجتہد بھی ہے. اچھا اب مجتہد غیر مجتہد کیا ہوتا ہے؟ تو میں اس کو ایک جملے میں ذرا کوشش کرتا ہوں کہ بھئی آسان لفظ میں میں آپ کی طرف منتقل کر دوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا علم پہ حاوی ہو، قرآن و سنت کو جاننے والا علم پر اتنا حاوی ہو کہ پوری کائنات میں جو شریعت کے دلائل ہیں تو وہ ان کو صرف جانتا ہی نہ ہو بلکہ ان کی تہ تک جانتا ہو. کیا کرتا ہو؟ تہ تک جانتا ہو. آپ نے کتاب پڑھی، حدیث شریف لکھی تھی تو پڑھے لکھے ہم بن گئے،
لیکن تہ تک کب پہنچ گئے؟ جب ہیں وہ میں خادم بیٹھا ہے میں نے بیان کیا تو وہ اس وقت ہوگا تہ تک پہنچنا کہ بھئی یہ حدیث ہم نے پڑھ دی تو پہلے تو یہ ہے یہ حدیث کی کون سی قسم ہے؟ پہلے یہ کہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ثابت ہے تو یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے. صحیح لذات ہی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، مقبول ہے، غیر مقبول ہے. یہ فرد ہے، عزیز ہے، مشہور مستفید ہے یا متواتر ہے. اس کے سینکڑوں درجے ہوتے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے. تو پھر جا کر بندہ حدیث کی تہ میں پہنچتا ہے. لفظوں کے ثبوت کے حوالے سے آپ میدان لگتے ہیں معنی کے حوالے سے. عام ہے، خاص ہے، مطلق ہے، مقید ہے، مشترک ہے، مؤول ہے. یہ ان اماموں کے بتاوے لفظ جو ہم نے یاد کیے تہ تک وہ پہنچا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نص عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے. یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے. جی یہ ساری چیزیں مراحل طے کرنے کے بعد جب بندہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکے اس طرح سے اور کسی ایک مسئلے کے جتنے دلائل ہوں وہ اسی طرح سے ان کو سمجھے. جتنے دلائل ہوں ان کو اسی طرح سمجھے اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ قانون نکال سکے اس میں سے. حلال کا قانون، حرام کا قانون، مباح کا قانون، مستحب کا قانون. تو ایسے امام کو کہتے ہیں مجتہد. بولو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. تو جو مجتہد ہو اس پر لازم ہے کہ براہ راست قرآن و سنت سے احکام کو سمجھ کر عمل کرے. اور جو غیر مجتہد ہے اس پر لازم ہے کہ وہ امام کے پیچھے چلے. ٹھیک ہے. تو جو غیر مجتہد ہوگا اسی کو مقلد کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے مجتہد کیسے ہوگا اور مقلد کیسے ہوگا؟ یوں سمجھ لیں مجتہد جیسے امام ابو حنیفہ، مقلد جیسے ہوں. اب یہ فرض ہے. تو سب سے پہلی بات یہ تقلید عرفی ہے. عرفی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کو عرف میں تقلید کرتے ہیں، حقیقت میں یہ دلیل پر عمل ہے. وہ دلیل کون سی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو غیر مجتہد ہے مجتہد کے پیچھے چلے. تو دلیل پیچھے ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو لہذا ہم امام ابو حنیفہ کو دلیل کے بغیر نہیں مانتے، پورا بے بنیاد نہیں مانتے، بے اصل طریقے سے نہیں مانتے جی، بلکہ اس کی قرآن میں اصل موجود ہے اور حدیث میں بھی اصل موجود ہے. اب آپ کہیں گے کبھی اصل ہمیں دکھائیں جی. تو اصل ہی دکھانا چاہتا ہوں، نقل نہیں دکھا رہا. تو دو آیتیں میں تبرکاً پیش کرنا چاہتا ہوں، دو مسئلے کی بات ہے اور ایک حدیث شریف جی، ایک حدیث شریف اور پھر تقلید کے ضروری ہونے کی ایک مختصر دلیل اور پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر سنت پڑھیں گے، پھر خطبہ ہوگا، پھر نماز پڑھیں گے. سارا پروگرام میں نے وہ بتا دیا. اب سنیے قرآن شریف سے کہ ائمہ کو ماننا ضروری ہے. پانچواں پارہ بولو، پانچواں پارہ. سارے نہیں بولیں گے تو میں تقریر چھوڑ دوں گا. تقریر نہیں چھوڑوں گا، آج کی چھوڑ دوں گا بھائی، میں سنڈے نہیں چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا. آپ بولیے تو مقصد بولنے کا مقصد ہے یاد ہو جائے. یاد پانچواں پارہ جس کو کہتے ہو سپارہ. سپارہ صحیح نہیں، سپارہ کا مطلب ہوتے ہیں 30 پارے. سی پارہ، ایک سی ہے انگلش والا سی پیک، وہ ہو گیا سمندر. کیا ہو گیا؟ سمندر. ایک سی ہے پنجابی زبان والا آیا سی. ایک سی ہے سرائکی والا سردی.
سی لگا ہوئے ہے نا؟ آپ کو تو اتنا نہیں لگا ہوا کہ کرسی بن گیا یہ بہت نظر تک اور ایک سی ہے فارسی کا اس کا معنی ہوتا ہے 30 سی پارا یعنی 30 پاروں والی کتاب اور وہ ہے قرآن تو پارا ایک ہو گیا اور سی ہو گیا 30 تو جب میں 5واں پیش کر رہا ہوں تو وہ ایک ہے یا پورے 30 ہیں ایک ہے تو سپارہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے یار آج اتفاق سے کلاس ہی کر لی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے چلو 5واں پارہ سورۃ النساء مدنی جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوسرے پاک حصے میں اترنے والی سورت ہجرت کے بعد اترنے والی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ انتہائی دل نواز خطاب ایمان کا معنی ہوتا ہے گرویدہ ہو جانا سبحان اللہ اور ایک مفہوم ہوتا ہے بک جانا سبحان اللہ اے وہ لوگوں جو میرے گرویدہ ہو میرے محبوب کے گرویدہ سبحان اللہ اے وہ لوگوں جو عقیدے کے اعتبار سے میرے نام پہ بک چکے ہو اور میرے رسول کے نام پہ بک چکے ہو میں تم سے بات کر رہا ہوں جو بکے ہوئے نہیں ہیں ان سے نہیں کر رہا جو گرویدہ نہیں ہیں ان سے نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات انہوں نے مانی نہیں ہے اور مانو گے تو تم مانو گے اے ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ کا کہنا مانو میں نے اطاعت کا ترجمہ نہیں کہ اس میں ذرا بحث ہے تو اس لیے میں نے خلاصہ بیان کیا اللہ کا کہا مانو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اس رسول کا کہا مانو اللہ کا کہا مانو یہ ہو گیا قرآن خلاصہ یعنی آسان سے کہنا اطیعوا الرسول یہ ہوگی حدیث قرآن کو بھی مانو میں جو کہوں وہ بھی مانو اور میرا جو رسول فرما دے دکھا دے فرما دے وہ بھی مانو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں جو نام ترجمہ مجھے کرنا ہے تقریب میں نے کر دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو مجتہد ہیں تم میں سے ان کے بھی پیچھے چلو سبحان اللہ ان کا بھی کہا مانو تو اگر تقلید ضروری نہیں تو اولي الامر منکم کیوں تو لہذا دلیل موجود ہے کیا جی دلیل موجود ہے یہ میں تفسیر کو چھوڑ کر بس سادے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پہلے ہی پریشان ہو ذرا ایسی اصطلاحی پہچان پڑی دوسری آیت سنیے یہ تھی مدنی سورت آپ پڑھیے مکی تاکہ دونوں قسم کی آیتیں آ جائیں 14واں آگے ہمارے بس سی پارہ پھر ہو گئے چلو سمجھ گئے 14واں پارہ سورۃ النحل اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں علم نہ ہو تمہیں سمجھ نہ ہو کسی مسئلے کی سمجھنے کی تو ان کے پیچھے چلو ان سے پوچھ کر عمل کرو جن کو ہم نے سمجھ دی ہے تو سب سے پہلا مصداق ائمہ اسلام ہے ٹھیک ہے تو کتنے آئے دو اب سنیے تبرک کا ایک حدیث صحاح ستہ تو 10 چل بڑے اچھے سے صحیح بخاری جلدی جلدی نوٹ کر تھوڑا ہے صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کتنے ہو گئے 6 ہو گئے ان کو کہتے ہیں 6 حدیث کی کتابیں جن پر امت کے اہل علم نے زیادہ اعتماد کیا سبحان اللہ اپنے صحت و ثبوت کے حوالے سے جن پر ائمہ اسلام نے ہر دور میں زیادہ اعتماد کیا ہزاروں کتابیں حدیث کی لیکن ان 6 کا اول نمبر ہے
ایک شیخہ اول پر پھر جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں پڑھ رہا ہوں ابو داؤد ابو داؤد یہ تیسری کتاب ہے سیاست کی اس میں یہ حدیث موجود ہے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک گروہ ایک دستہ ایک لشکر کافروں کے ایک علاقے میں جہاد کی غرض سے بھیجا جہاد کرنا بھی سنت اور جہاد میں جانا بھی سنت اور جہاد کا کہنا بھی اس میں سبحان اللہ کوئی نہیں کرے شہید ہونے کے فضائل بیان کیے مولانا نے ایک بابا کھڑا ہوئے بولے صاحب شہید ہونے کو تو بڑا جی کرتا ہے لیکن سنا ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں کیا تکلیف تو ہوگی لیکن جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے سرکار کا تو ہم اس کے پابند ہیں جی چاہے یا نہ چاہے جی حضور جو فرمائیں گے وہی چلے گا سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو جی چاہتا تھا جی چاہتا تھا پھر تو نہلا دیتے آپ کو برف والے پانی سے تو جی نہیں چاہتا کہ ہم ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگائیں لیکن اللہ رسول نے فرما دیا تو اب نہ رومن کی ضرورت ہے نہ چیکن کی ضرورت ہے ہاں جی اب ماننا پڑے گا جی تو تکلیف ہو جائے جو کچھ بھی ہو کرنی نو تو دخل کی اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول کے امتی تو ماننا پڑے گا یہ حدیث ہے جی کون سی کتاب بولو آج مجھے زیادہ جگانا پڑ رہا ہے آپ کو ابو داؤد سرکار نے اپنے صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا جہاد کی غرض سے ایک عظیم ہستی اس لشکر کی یعنی صحابی امت میں سب سے عظیم ہستی کو صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ پھر صحابہ کے اپنے درجے ان کو چوٹ لگ گئی سر میں ایسا گہرا زخم آ گیا کہ ہڈی ٹوٹ گئی اور ہڈی جو ٹوٹی رشتہ بن گیا دماغ میں پانی کا دیکھا اور ایسے میں ان کو نہانے کی بھی ضرورت پڑتی غسل فرض ہو گیا سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ انہوں نے پوچھا یار مجھے بتاؤ غسل مجھ پہ فرض ہو گیا ہے اور میرے سر کا یہ حال آپ کے سامنے ہے گہرا زخم ہے آمبا کہتے ہیں عربی میں آمبا تو جو میں دماغ تک پہنچ جائے وہ زخم جو بھیجے تک پہنچ جائے کہاں تک پہنچ جائے بھیجے تک یہ زخم ہے میں نے نہانا ہے تو نہانا فرض ہے مجھ پر اب بتاؤ کہ بھئی میں نہاؤں یا مجھے کوئی معافی شافی ہے سبحان اللہ تو صحابی رسول سے جس سے انہوں نے پوچھا انہوں نے بھی آخرت کا سوچا سبحان اللہ وہ لوگ جان آنی جانی چیز ہے یار اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جان کیا چیز ہے ہم بنے کس لیے ہیں تو نہا دو کیا کرو تو جب انہوں نے غسل فرمایا تو پانی چلا گیا دماغ کے اندر تو ان کی وفات ہو گئی کیا ہو گئی وفات ہو گئی تو خیر جو جنازہ تدفین جیسے ہوا وہ بتفصیل میں نہیں جانا چاہتا جب واپس ہوئے یہ حضرات حضور کی خدمت میں تو یہ واقعہ حضور کی خدمت میں رکھا گیا سرکار ناراض ہوئے سرکار ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب اس کو صحیح صورت معلوم نہیں تھی مسئلہ بتانے کی تو دوسرے سے کیوں نہیں پوچھا جی تو ثابت ہوا کہ ہر ایک سے نہیں پوچھنا ہر ایک کی تقلید نہیں تقلید اس کی جس کو اہلیت ہو اجتہاد کی جو بولتے ہو حضور نے فرمایا تم نے بندے کو مار ڈالا تمہیں معلوم نہیں نہ تو کسی اور سے پوچھتے جس کو معلوم ہے انما شفاء العی السؤال جو بندہ علم سے عاجز ہو اس کی تسلی علم ہی کرائے گا پوچھنا کرائے گا سوال کرنا کرائے گا تو آپ لوگوں نے دوسروں سے کیوں نہیں پوچھا جن کو اہلیت تھی بندہ تو بچ جاتا اچھا اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جرمانہ بھی نہیں لگایا
لہذا کسی مولانا سے غلطی ہو جائے مسئلے میں یعنی انہوں نے اپنی طرف سے دیانتداری سے مسئلہ بتایا، لیکن پھر واقع خطا واقع ہو گئی. خطا کا مطلب ہے کرنا کچھ چاہا وہ کچھ کیا. رمضان سے بھی آ رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہوں گے، روزہ یاد ہوگا آپ کو، لیکن بسا اوقات کلی جو کرے گا نا جلدی جلدی پانی اندر چلا جائے گا. جی میں دعا نہیں کر رہا کہ ایسا ہو جائے، اس کو خطا کہتے ہیں، نیت نہ ہو. بولو سبحان اللہ. اس کو بھی خطا کہتے ہیں. خطا کے اور معنی نہیں. سبحان اللہ. تو اگر کسی اہل علم سے خطا ہو جائے مسئلہ بتانے میں دیانتداری کے باوجود، جرمانہ اس میں بھی نہیں لگے گا. سبحان اللہ. آپ جرمانہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جرمانہ نہیں لگایا. تو خیر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں نہیں معلوم تھا تو ان سے پوچھ لے جن کو معلوم تھا، جو مسئلے کی تحت. اس کا مطلب ہے حضور ہمیں یہی تلقین فرما گئے جو غیر مجتہد ہو وہ مجتہد کی تقلید کرے. قرآن شریف بھی آ گیا اور حدیث شریف بھی مسئلہ ہو گیا پورا. اب پریکٹیکل طور پہ جو ہے میں ایک وہ دلیل دکھانا چاہتا ہوں جس پر آپ صبح شام چلتے ہیں، رات کو بھی چلتے ہیں، دن کو بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، سردی میں بھی چلتے ہیں، گرمی میں بھی چلتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی چلتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی چلتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں. اس مسئلے میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے سبحان اللہ. پڑھی جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے سبحان اللہ. ہر نماز میں کسی میں ہر نماز میں. فرق یہ ہے کہ امام اعظم کی تحقیق کے مطابق مقتدی چپ رہے گا امام کے پیچھے، اور مقتدی کا قرآن پڑھ لینا نماز میں ایسے ہے جیسے امام کا پڑھ لینا نماز میں قرآن کو ایسے ہے جیسے مقتدی نے بھی پڑھ لیا. اس کی مثال ہے امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، آپ پیچھے کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ جو آپ نے نہیں کی نماز تو ناقص ہوگی. ناقص نہیں کیونکہ امام کا کہنا مقتدی کا کہنا ہے. تو اسی طرح امام جب قرآن پڑھ لے تو ایسا ہے جیسے مقتدی نے، یعنی مالک کہتے ہیں تم چپ کر کے قرآن کے پڑھنے کے مقام پر ادب سے کھڑے رہو، آواز آئے تو کان لگاؤ، آواز نہ ہو تو زبان بند رکھو. تو ہم تمہارے حق میں بھی فیصلہ کریں گے. یہ بھی نظر آئے اس نے بھی قرآن پڑھ لیا، یہ مہربانی اللہ رسول کیا جی. سبحان اللہ. تو یاد ہے جس کو قرآن سے دیا تھا جماعت اس کے لیے بڑی رحمت ہے. سبحان اللہ. جس کو قرآن سے دیا تھا جماعت اس کے لیے رحمت ہے. جماعت صحیح ہو اس کے لیے بڑی رحمت ہے. کیسے کہ قرآن جب امام پڑھے گا اس کا بھی ہو جائے. کیا بات. اچھا خیر، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ جس کو تمام دنیا کے لوگ رسالۃ نکالت ہر قسم کی نماز میں پڑھتے ہیں. فرض میں پڑھتے ہیں، واجب میں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ میں، غیر موقدہ میں، نفل محصور میں، نفل سادہ میں، 4 رکعتی میں، 3 رکعتی نماز میں، 2 رکعتی نماز میں، 1 رکعتی ہوتی تو میں وہ بھی بولتا. کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ رکھتے ہیں. اب سورہ فاتحہ جب پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ اس میں دعا ہمیں سکھائی گئی. سبحان اللہ. اهدنا الصراط المستقیم، مالک نے ایک مہربانی فرما ہمیں سیدھے راستے پر چلایا. سبحان اللہ. سیدھے راستے پر چلایا. اب سیدھا راستہ ایک وہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا میں بیٹھ کر گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فوری فرمایا کہ چونکہ یہاں پہ 2 قسمیں بن گئی ہیں. ایک صراط مستقیم نام کا وہ راستہ ہے جس پر ابلیس بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ بھی قرآن میں. لیکن اس کے پیچھے تم چلے جائے تو یہ جہنم میں جائے گا، تم بھی جہنمی بن جاؤ گے. تو لہٰذا آگے فوری کو صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر چلا جس پر تیرے محبوب ہیں، جن پر تیرا انعام، جن پر تیرا انعام ہے. انعام کن پہ ہے جی؟ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیقین، شہداء، اولیاء، یہ ہیں وہ
جن کو کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. تو معنی جو ہوگا الہی ہمیں ثابت قدم رکھ, ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ, ان لوگوں کے راستے پر چلائے رکھ جن پر تیرا انعام ہے, نبیوں کے راستے پر, صدیق کے راستے پر, شہید کے راستے پر, ولیوں کے راستے پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے بچا. آمین. جو گمراہ ہو گئے جی ان کے راستے سے ہمیں بچا. اگر سیدھا سادہ سوکھا ترجمہ جی جو نیند بھی کھول دے اور آسانی سے سننا چاہتے ہیں تو مانا جو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, رنگے ہوں کے راستے پر چلا, پھٹے ہوں کے راستے سے بچا. پھٹے ہوئے ہو گئے جن کو ایمان نصیب نہیں, اور رنگے ہوئے ہو گئے جن پر اللہ کا انعام. ایمان ہی نہیں صرف ان کے پاس بلکہ انعام بھی ساتھ. تو اب ترجمہ کھول کر کرے تو مانا یہ ہوگا اے اللہ ہمیں نبی کے راستے پر چلائے رکھ, ہمیں یار غار کے راستے پر چلائے رکھ, ہمیں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کے راستے پر چلائے رکھ. جی یہ وہ نبی, صدیق اور شہید. باقی کیا بجا الصالحین اولیاء, اولیاء کرام کی بہت ماشاءاللہ اس سے پوری کی پوری. تو یعنی جو اکابر میں ان کا نام لے لیتا ہوں نمونے کے طور پر. نبی کے راستے پر چلا, صدیق کے راستے پر چلا, شہید کے راستے پر چلا, ولی کے راستے پر چلا, غوث اعظم کے راستے پہ چلا, خواجہ فرید نواز کے راستے پہ چلا, شاہ نقشبند کے راستے پہ چلا, اور شیخ شیوخ سہروردی کے راستے پہ چلا, فرید الدین گنج شکر کے راستے پہ چلا, بہاؤالدین زکریا سلطانی کے راستے پہ چلا, شیخ سعدی کے راستے پہ چلا, جلال الدین روچی بخاری کے راستے پہ چلا, امام ربانی مجدد الفسانی کے راستے پہ چلا, امام احمد رضا خان بریلوی کے راستے پہ چلا, غزالی دمن کے راستے پہ چلا, محکم الدین سیانی کے راستے پہ چلا. اکابر کا نام میں نے بطور نمونہ پیش کیا. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب تک یہ دعا نہیں کرو گے تمہاری نماز نہیں ہو. کچھ تو بولو یار. اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مجھے پھر تقریر کرنی پڑ رہی ہے, پہلے بول لیتے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ اکبر میں چلا جائے. تو اهدنا الصراط المستقیم سے آخر تک چھوڑ دے. مجھے جی تو جو چوک ان کی ہو جائے گی تو اللہ نے یہ بتایا مجھے کسی کی بھی نہیں ہوگی یا کسی کی ہو جائے گی, وہ بولو کسی کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایسی لازم دعا ہے جو فاتحہ میں ہے, ایسی صورت میں ہے جو نماز کے باہر پڑھتے ہیں, بیمار کے لیے پڑھتے ہیں, دکان میں کاروبار میں برکت کے لیے پڑھتے ہیں, بیمار کی شفا کے لیے پڑھتے ہیں, مشکل کے حل کے لیے پڑھتے ہیں. مشکل حال نہ ہو 41 دفعہ صبح فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان بندہ ورد میں رکھے. بولو وظیفہ چلو بتا 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخر درود شریف. جی پہاڑ جتنا بھی مشکل ہو وہ پس جائے گی, مشکل پاش ہو جائے گی مشکل, اس کا حل نکلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف. جی یہ ایسی صورت ہے جس کو مختلف شرعی مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے, اور اس میں دعا موجود ہے. دعا مانگا کرو, ولیوں کے راستے پہ چلا. جی ولیوں کے راستے پہ چلا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے کامل ولی ہیں کوئی ولی ایسا دکھا دو جو غیر مجتہد ہو اور مقلد نہ. غوث اعظم مقلد, خواجہ غریب نواز مقلد, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی مقلد. یہ جتنے اکابر کے میں نے نام لیا سب کے سب کیا ہیں مقلد. حضرت دادا صاحب بھی مقلد. جی حنفی بولو امام اعظم کے فقہ کے پیروکار. آپ فرماتے ہیں میں ملک کے شام میں گیا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بازار شریف کی زیارت کی, تھکا ہوا تھا, میں وہیں پہ سو گیا. حضرت بلال کے قدم میں تو مجھے سرکار کی زیارت کی, اور میں نے زیارت اس طرح سے کی جیسے حضور صفا پر واقع ہو, اور میں ادھر ہی تھا. تو میں نے دیکھا سرکار کی بغل میں ایک بندہ ہے
سفید ریش، منور روشن چہرے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ قدم نہیں اٹھاتا جب تک سرکار قدم نہ اٹھائے۔ جی حضور کی کامل پیروی میں وہ حضور کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں بڑے تعجب سے دیکھنے لگا، حضور جب قریب ہوئے تو میں حضور کے قدموں پہ گر گیا، قدم چوما۔ یہ نبی کے قدموں کو چومنے والی ہستی ہے، قدموں پہ گرنے والی ہستی ہے۔ تو بازو بھیا سنی پڑے گی آج کی نہیں۔ تو میں نے تعجب سے دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ حضرت دادا صاحب کی زبان تھی فارسی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی میں بولا، ای امام دوست و دیار دوست ابو حنیفہ، جی کیا دیکھتے ہو اس بندے کے بارے میں تعجب سوچ رہے ہو، یہ تیرا اور پورے دنیا کا امام ہے جس کا نام ابو حنیفہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا، یہ میں تعارف کرا دیتا ہوں، یہ تیرا امام۔ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواب اس لیے دکھایا گیا کہ امام اعظم قدم نہیں اٹھاتے جب تک سرکار کا قدم نہ اٹھے۔ اس کا مطلب یہ ہے امام اعظم کا کوئی قول، کوئی ارشاد، کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے جو نبی کی شریعت کے خلاف، حضور کے دعوے۔ کہتے میرے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوئی، ایمان بھی تازہ ہو گیا، تقلید کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو میں نے یہ مختصر انداز میں یہ بات پیش کی۔ ایک ضروری بات اور بھی ہے اس حوالے سے، تو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ مختصراً عرض کروں، ٹائم بچہ تو اگر آپ کہیں گے تو شاید انصاف ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اکابر کے دامن سے وابستہ رکھے اور ان کی برکات کو اللہ سے ہم سب کو بہر وما علینا الا البلاغ۔